الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر آدم ومن سواه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر أنا أول من يحرك باب الجنة ولا فخر وأنا أول من يفتح له باب الجنة ولا فخر أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا أول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا انصتوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا وأنا شفيعهم إذا حسبوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها وإنها لمحرمة على الأمم حتى تدخلها أمتي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين وجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل وجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا وجعلني في خيرهم بيتا وأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ جس نے ہمیں اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی. علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بڑے بڑے 5 حق ہیں. ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے. تیسرا حق یہ ہے کہ آپ کے لائے ہوئے دین کی مدد اور نصرت کی جائے. چوتھا حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم و تکریم کی جائے. پانچواں حق یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بڑے بڑے 5 حق ہیں. دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اس کے بڑے اسباب 3 ہوتے ہیں. یا تو ایک انسان دوسرے سے اس کے کمالات کی وجہ سے محبت کرتا ہے، یا ایک انسان دوسرے سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، یا ایک انسان دوسرے سے اس کے احسانات کی وجہ سے محبت کرتا ہے. بعض لوگوں نے مالداری کو بھی اسباب محبت میں شمار کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مالداری کی وجہ سے خوشامد اور چاپلوسی تو کی جا سکتی ہے، مالداری کی وجہ سے کسی سے قلبی محبت نہیں کی جا سکتی. لیکن اگر مالداری کو بھی اسباب محبت میں شمار کر لیا جائے تو اس دنیا میں سب سے بڑا مالدار انسان اور سب سے بڑے غنی انسان وہ ہمارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کیونکہ مالداری روپے پیسے کی کثرت کا نام نہیں، مالداری تو دل کی غنا اور سخاوت کا نام ہے. تو اس دنیا میں سب سے بڑے غنی، سب سے بڑے سخی وہ ہمارے آقا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت جابر فرماتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا. فرمایا لوگو
پیغمبر کی زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کسی سائل نے پیغمبر سے کوئی سوال کیا ہو اور پیغمبر کی زبان سے انکار کا جملہ نکلا ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ پیغمبر کی زبان پر سوائے کلمہ شہادت کے لا کے کبھی انکار کا لفظ آیا ہی نہیں پیغمبر کی زبان پر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیغمبر نے عام اعلان کر دیا تھا من ترک دینا فعلی ومن ترک مالا فلورثتہ، کہ بھائی جو قرضہ چھوڑ کر مرے گا میں پیغمبر اس کا قرضہ ادا کروں گا، جو مال چھوڑ کر مرے گا وہ مال اس کے ورثاء کا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ تھوڑی سی چاندی تھی، کوئی لینے والا نہیں آیا، ساری رات بیداری کی حالت میں ہے۔ ام المؤمنین نے بے قراری کی وجہ پوچھی کہ اللہ کے نبی بے قراری کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس بات کا ڈر ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہے، مبادا مجھ پر موت آ جائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کوئی سائل مانگنے کے لیے آیا، پیغمبر کے پاس کچھ نہیں تھا، کسی سے قرض لے کر پیغمبر نے اس کی امداد فرما دی۔ تو بھائی اگر مالداری کو بھی اسباب محبت میں شمار کر لیا جائے تو اس دنیا میں سب سے بڑے مالدار انسان وہ ہمارے آقا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مالداری کیونکہ اسباب محبت میں اس کا شمار نہیں۔ محبت کے جو بڑے اسباب ہیں وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلا سبب کمال ہیں۔ دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں، ہماری ان سے قرابت داری نہیں، ہماری ان سے رشتہ داری نہیں، نہ ہمیں ان سے کوئی مالی مفاد حاصل ہیں، لیکن ہم لوگ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کے کمالات کی وجہ سے۔ حاتم طائی سے محبت رکھتے ہیں اس کے جود و سخا کی وجہ سے، نوشیرواں سے محبت رکھتے ہیں اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے، رستم اور اسفندر یار کا تذکرہ بڑی شجاعت کے ساتھ کرتے ہیں اس کی شجاعت اور مردانگی کی وجہ سے، سقراط اور افلاطون کا نام بڑے پیار سے لیتے ہیں ان کے علم و حکمت کی بنا پر، فردوسی اور سادی سے عقیدت رکھتے ہیں ان کی قوت گوئی کی بنا پر، لبید اور متنبی کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی فصاحت بلاغت کی بنا پر، شیکسپیئر اور ہومر کی بات کرتے ہیں ان کے کمال ادبی کی بنا پر، صہبان سے محبت رکھتے ہیں اس کی خطابت کی بنا پر، اور مصر کے قلوپترا کا نام لیتے ہیں اس کے حسن و جمال کی بنا پر، مجنو اور رانجھے کی مثالیں دیتے ہیں ان کے کمال عشق کی بنا پر۔ تو بھائی ہم اس ذات اقدس سے محبت کیوں نہ کریں جس کے اندر یہ سارے کمال اعلی وجہ الکمال پائے جاتے ہیں۔ ان کے اندر ہر کمال ناقص ہیں، اللہ کے نبی کے اندر ہر کمال کامل ہیں۔ ہمیں حاتم طائی کی سخاوت سے انکار نہیں، ہم حاتم طائی کی سخاوت کو مانتے ہیں، لیکن حاتم طائی کی سخاوت اس ذات اقدس کی سخاوت کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا، جس نے باطن کو بھی مالا مال کیا۔ بھائی جس کی زبان پر سوائے کلمہ شہادت کے لا کے کبھی لا کا لفظ آیا ہی نہیں، جس کی سخاوت کا سلسلہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری رہا، جو دنیا کے اندر بھی اپنی امت کو نوازتا رہا، جو میدان قیامت کے اندر بھی اپنی امت کو نوازے گا۔ ہمیں نوشیرواں کے عدل و انصاف سے انکار نہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ بڑا عادل آدمی تھا، لیکن نوشیرواں کے عدل کو اس پیغمبر کے عدل سے کیا نسبت کہ جس نے عرب کے انتقامی اور ظالمانہ ماحول کے اندر عدل کے میٹھے چشمے جاری کر دیے، جس نے اعلان کر دیا کہ لوگو اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے، جس نے بدلہ لینے کے لیے اپنی کمر امت کے عام آدمی کے سامنے ننگی کر دی،
جس کے غلاموں نے کیسر و کسریٰ کے استبداد کے خاتمے کے لیے میزان عدل قائم کر دی. ہمیں بھائی رستم اور اسفندر یار کی شجاعت سے انکار نہیں، لیکن اس عظیم بہادر کے کیا کہنے کہ جس نے تنے تنہا بغیر ہتھیاروں کے، بغیر مال و دولت کے سہارے کے، سال ہا سال تک عرب کے وحشی درندوں کا مقابلہ کر کے لوگوں کو دکھایا. ہمیں لبید اور متنبی کی فصاحت بلاغت سے انکار نہیں، لیکن اس فصیح اعظم کے کیا کہنے کہ عرب و عجم میں کوئی بھی اس کی فصاحت بلاغت کا جواب نہیں دے سکا. ہمیں سقراط اور افلاطون کا علم و حکمت سے انکار نہیں، لیکن اس باب العلم والحکمت کے کیا کہنے جس کے فیضان علم سے اللہ نے دنیا میں ہزاروں ارباب علم و حکمت پیدا فرما دیے. ہمیں صحبان کی خطابت سے انکار نہیں، اس خطیب اعظم کے کیا کہنے جس کی خطابت سے پتھر بھی بول پڑے اور سنگ دل انسانوں کی زندگی کی کایا پلٹ گئی. مصر کے قلوب اترا کے حسن کی بات نہ کرو، کیونکہ خاک کو آسمان سے، ذرے کو پربت سے کیا نسبت کہ ماہ عرب کے حسن و جمال کا مقابلہ مصر کا وہ حسین بھی نہیں کر سکا کہ جس کے حسن نے چند بازاری عورتوں کے ہوش و حواس گم کر دیے. تو بھائی اگر ان لوگوں سے ان کے کمالات کی وجہ سے محبت ہیں تو پھر اس پیغمبر سے محبت کیوں نہ کی جائے جس کے اندر یہ سارے کمال اعلیٰ وجہ الکمال پائے جاتے ہیں. ہمارا دعویٰ صرف یہ نہیں ہے کہ حضور میں صرف یہی کمالات ہیں، ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے تمام انبیاء کو فردن فردن جو کمالات عطا فرمائے تھے وہ اللہ نے سارے کمالات اپنے محبوب کے اندر جمع فرما دیے. آپ کے اندر آدم کا خلق بھی ہے، آپ کے اندر شیش کی معرفت بھی ہے، آپ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید بھی ہے، آپ کے اندر اسماعیل کے قربانی بھی ہیں، آپ کے اندر صالح علیہ السلام کی فصاحت بھی ہے، آپ کے اندر لوط علیہ السلام کی حکمت بھی ہے، آپ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی ہے، آپ کے اندر یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال بھی ہے، آپ کے اندر اسحاق علیہ السلام کی رضامندی بھی ہے، آپ کے اندر یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی ہے، آپ کے اندر ایوب علیہ السلام کا صبر بھی ہے، آپ کے اندر یونس علیہ السلام کی اطاعت بھی ہے، آپ کے اندر داؤد علیہ السلام کی آواز بھی ہے، آپ کے اندر سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بھی ہے، آپ کے اندر یوشع علیہ السلام کا جہاد بھی ہے، آپ کے اندر یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی بھی ہے، آپ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا زہد بھی ہے. گویا کہ اللہ نے تمام انبیاء کو فردن فردن جو کمالات عطا فرمائے تھے وہ اللہ نے سارے کمال میرے محبوب کے اندر اللہ نے جمع فرما دیے. اس لیے فارسی کے شاعر نے کیا کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیض داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. اللہ کے نبی، اللہ نے جو فردن فردن تمام انبیاء کو کمالات عطا فرمائے تھے وہ سارے کمالات اللہ نے آپ کے اندر جمع فرما دیے. علماء فرماتے ہیں وہ کون سی خوبی ہیں، وہ کون سی صفت ہیں، وہ کون سا کمال ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں عطا فرمایا تھا. بھائی حیا کا یہ عالم تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ با حیا تھے. تواضع کا یہ عالم تھا کہ بھائی غلاموں اور خادموں کے ساتھ بیٹھ کر پیغمبر کھانا کھا لیتے، غریبوں کی عیادت فرماتے، فقراء کے ہم نشین ہوتے، ضعیفوں کا بوجھ خود اٹھا لیتے، گھر کے چھوٹے موٹے کام پیغمبر اپنے دستے مبارک سے خود فرما لیتے. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے پیغمبر کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہا، پیغمبر نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کیا فرمایا، ھذا تفعلہ الاعاجم بمملوکھا، لوگو یہ تو عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں. وَلَسْتُ بِمَلَكٍ، میں بادشاہ نہیں ہوں. وَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِّنْكُمْ، میں تو تم میں سے ایک عام انسان ہوں. یہ تواضع ہے پیغمبر کی، یہ عجز و انکساری ہے پیغمبر کی، یہ سادگی ہے پیغمبر کی. بھائی خوش اخلاقی کا یہ عالم تھا.
حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں نے پیغمبر کی خدمت فرمائی، لیکن ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنی زبان مبارک سے مجھے اف تک بھی نہیں کہا کہ یہ انس یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے شجاعت اور دلیری کا یہ عالم تھا کہ جنگ حنین میں مسلمان جب مشرکوں کے سخت حملے کی تاب نہ لا کر ادھر ادھر مسلمان بھاگنے لگے، پیغمبر اکیلے خچر کے اوپر سوار ہو کر میدان میں آتے ہیں اور دشمن کو للکارتے ہوئے پیغمبر کہتے ہیں انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، لوگوں میں سچا نبی ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، ہے کسی کی جرت میرے مقابلے میں آ جائے؟ علماء فرماتے ہیں عفو اور درگزر کی یہ انتہا تھی۔ بھائی یہ پتہ نہیں اس اسپیکر کا کوئی مسئلہ ہے، آواز جو ہے نا مجھے زور بہت زیادہ لگانا پڑ رہا ہے، کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے، زور زیادہ لگ رہا ہے نا، یہ تو مجھے پتا ہے، آپ کو تو کوئی پتہ جی اچھا حدیث میں آتا ہے عفو اور درگزر کی یہ انتہا تھی کہ بھائی فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنے خون کے پیاسوں کو، صحابہ پر مکہ کی زمین تنگ کرنے والے درندوں کو، بلال اور خبیب پر ظلم کرنے والے ظالموں کو، سمیہ اور یاسر جیسے صحابہ کرام کے شہید کرنے والے وحشی درندوں کو آپ نے یہ کہہ کر معاف کر دیا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ میں نے معاف کر دیا، اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے۔ بھائی حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو، کلیجہ چبانے والی ہندہ تک کو آپ نے اس دن معاف کر دیا۔ بھائی پیغمبر کے صبر کا یہ عالم تھا۔ حدیث میں آتا ہے بقول حضرت عائشہ کے کہ ہفتہ ہفتہ پیغمبر کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پھر بھی انتہائی صبر کے ساتھ پیغمبر خدا کا شکریہ ادا فرماتے تھے۔ بھائی محبت اور شفقت کا یہ عالم تھا کہ بھائی آپ انسانوں پر تو شفیق تھے ہی تھے، لیکن اگر جانوروں پر ظلم ہوتا وہ بھی پیغمبر کی خدمت میں اپنی شکایت پیش کرتے۔ حدیث میں آتا ایک اونٹ پیغمبر کی خدمت میں آیا، کہا یا رسول اللہ میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ بھائی جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تو بھائی سچائی کا یہ عالم تھا کہ ابو جہل نے جنگ بدر کے دن اخنس بن شریک سے کہا اخنس بن شریک اب تیرے اور میرے علاوہ یہاں پر کوئی موجود نہیں، یہ بتلا محمد سچا ہے یہ جھوٹا ہے۔ آگے سے وہ کہنے لگا کہ بھائی خدا کی قسم محمد سے زیادہ سچا انسان ابو جہل نے کہا میں نے نہیں دیکھا۔ علماء فرماتے ہیں بھائی اخلاق کے 3 درجے ہیں، ایک خلق حسن ہے، ایک خلق کریم ہے، ایک خلق عظیم ہے۔ اللہ نے اخلاق میں سب سے اونچا درجہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا تھا۔ بھائی خلق حسن کہتے ہیں عدل کامل کو کہ اگر کسی آدمی نے آپ پر ظلم کیا ہے تو آپ نے صرف اتنی ہی سزا اس کو دے دی۔ ایک آدمی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے بھی تھپڑ کے ساتھ اس کا جواب دے دیا، اس کو خلق حسن کہتے ہیں۔ خلق کریم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی آپ نے اس کو معاف کر دیا، یہ خلق کریم ہے۔ خلق عظیم یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی آپ نے صرف اس کو معاف نہیں کیا بلکہ اس پر احسان بھی کر دیا ہے۔ تو اللہ نے اخلاق میں سے پیغمبر کو یہ سب سے اونچا درجہ پیغمبر کو عطا فرمایا تھا۔ اس لیے پیغمبر نے کیا کہا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، میری امت اس کے ساتھ جڑ کر رہو جو آپ سے توڑ پیدا کرتا ہے، اور اس کو معاف کرو جو آپ پر ظلم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو جو آپ کے ساتھ برائی والا معاملہ کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بھائی وہ کون سا خلق ہے، کون سی خوبی ہے، وہ کون سی صفت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں عطا فرمائی تھی۔ بھائی جس پیغمبر کے اندر یہ اخلاق ہوں، یہ خوبیاں ہوں، یہ کمالات ہوں، آپ خود فیصلہ فرمائیں اس پیغمبر سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی دنیا والے
کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی شجاعت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی جود و سخا پر ناز کرتے ہیں، کسی کے عدل و انصاف پر ناز کرتے ہیں، کسی کے ایثار اور خدمت خلق پر ناز کرتے ہیں، ہم اس پیغمبر پر ناز اور اس سے محبت کیوں نہ کریں جس کے اندر یہ سارے کمال اعلی وجہ الکمال پائے جاتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جس کو محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں، اس سے ان کمالات سے محبت نہیں، اس سے صداقت دیانت سے محبت نہیں، اس سے شرافت رافت سے محبت نہیں، اس سے شرم و حیا عفت اور پاک دامنی سے محبت نہیں، اس سے جود و سخا ہمدردی غمخواری سے محبت نہیں، اس سے وقار اور متانت عفو درگزر سے محبت نہیں بھائی، اس سے تواضع سادگی عجز و انکساری سے محبت نہیں بھائی۔ جس انسان کو ان اخلاق سے محبت نہیں وہ انسان نہیں بلکہ وہ انسانی لباس کے اندر ایک درندہ ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا اخلاق کے ایسے پیکر کو دیکھیں یا اس کے فضائل کو سنیں یا اس کے کمالات کو سنیں پھر بھی اس کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرے، پھر بھی اس کے ساتھ پیار کا اظہار نہ کرے، تو بھائی اگر اخلاق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے اعلیٰ درجہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا۔ کمالات کے لحاظ سے دیکھا جائے اللہ نے سب سے اعلیٰ درجے کے کمالات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے تھے۔ تو محبت کا پہلا سبب تھا کمالات، کہ دنیا میں ایک انسان دوسرے سے اس کے کمالات کی وجہ سے محبت کرتا ہے، تو بھائی اللہ نے اعلیٰ درجے کے کمالات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے تھے۔ محبت کا دوسرا سبب ہے حسن و جمال، کہ دنیا میں ایک انسان دوسرے سے اس کے حسن و جمالات کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیے خدا کا ہر پیغمبر حسین ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبر کے مخالف، پیغمبر کے دشمن کو پیغمبر کے نہ اخلاقی عیب پر انگلی اٹھانے کا موقع ملے اور نہ جسمانی عیب پر پیغمبر کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع ملے، پیغمبر کا چہرہ اس کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ عام انسان صرف پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر یہ بول کر کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام جو یہود کے بڑے عالم تھے فرماتے ہیں جب میں پہلی مرتبہ پیغمبر کی خدمت میں گیا، پیغمبر مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر صحابہ کرام کو وعظ فرما رہے تھے۔ کیا وعظ فرما رہے تھے؟ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام، میری امت سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام رشتہ داروں کے ساتھ مل کر رہو، صلوا باللیل والناس نیام تہجد کی نماز کا اہتمام کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں فلما استبنت وجہہ، جب میری نظر پیغمبر کے چہرے پر پڑی، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں پہچان گیا خدا کی قسم یہ جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں، یہ سچا پیغمبر ہے۔ حضرت ابو رافع قریش کے قاصد بن کر پیغمبر کی خدمت میں آتے ہیں، حدیث میں آتا ہے فرماتے ہیں فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلبی الاسلام، کہ لوگوں جب میں نے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا، القی فی قلبی الاسلام، اسلام کا چراغ میرے دل کے اندر روشن ہو گیا۔ پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے ہی فرمایا میں نے اسلام قبول کر لیا، پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے ہی میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو پیغمبر کا چہرہ اس کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، فرمایا لوگوں اس دنیا کے اندر پیغمبر سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ فرمایا جب میں نے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرے میں رواں دواں ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام پیغمبر کا حلیہ بیان فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، لوگوں پیغمبر کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹے قد کے تھے، وَكَانَ رَبَعَةً مِّنَ الْقَوْمِ، اور قوم میں آپ کا قد درمیانہ تھا، لیکن اللہ نے پیغمبر کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، قد پیغمبر کا درمیانہ تھا، جب صحابہ کرام کے ساتھ چلتے تو سب سے اونچا قد پیغمبر کا نظر آتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے تمام صحابہ کرام میں سب سے اونچا قد حضور کے چچا حضرت عباس کا تھا، لیکن حضور جب حضرت عباس کے ساتھ چلتے تو پھر بھی آپ کا قد اونچا نظر آتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صحابہ کرام فرماتے ہیں لم یکن بالمطہم ولا بالمکلسم
فرمایا نہ آپ بہت زیادہ موٹے تھے اور نہ بالکل کمزور تھے اور نہ آپ کا چہرہ گولائی کی شکل میں تھا جو بدصورت معلوم ہو. حسن الجسم، پیغمبر کا جسم انتہائی خوبصورت تھا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا بالابیض الامحق ولا بالآدم، لوگوں نہ پیغمبر چونے کی طرح سفید تھے اور نہ بالکل گندمی رنگ تھا. ادہر اللون، فرمائے چمکدار اور خوبصورت اور چمکدار رنگ تھا. اسمر اللون، معمولی سے گندمی رنگ تھا. ابیض مشرب، سفید سرخی مائل. ابیض کانما سیغ من فضۃ، فرمایا ایسے جیسا کہ چاندی ڈھال کر پیغمبر کو بنایا گیا. حدیث میں آتا ہے لا بالجعد القطط ولا بالسبط، لوگوں پیغمبر کے سر پر بال نہ بالکل گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، معمولی سے گھنگریالے بال تھے. عظیم الحامہ، پیغمبر کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے رجل الشعری شدید الجعودۃ ان انفرقت عقیقتہ فرق الا قلا، پیغمبر کنگھی لگاتے، اگر مانگ نکل آتی تو ٹھیک، ورنہ تکلف کے ساتھ پیغمبر کا معمول مانگ نکالنے کا نہیں تھا. اور عظیم الجمتی الی شحمتی اذنیہ، پیغمبر کے سر مبارک پر بال لمبے تھے جو کانوں کی لو تک آتے تھے. حدیث میں آتا ہے ولیس فی رأسہ ولحیتہ 20 شعرۃ بیضاء، لوگوں پیغمبر کے سر اور داڑھی میں 20 بالوں سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے سر اور داڑھی مبارک میں 14 بال سفید تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ 20 بال سفید تھے. صحابہ کرام نے فیصلہ کر دیا ولیس فی رأسہ ولحیتہ 20 شعرۃ بیضاء، کہ بھائی 20 بالوں سے زیادہ بال سفید نہیں تھے پیغمبر کے سر اور داڑھی میں. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے واسع الجبین، پیغمبر کی پیشانی مبارک کشادہ تھی. اور ادج الحواجب سوابغ من غیر قرن، اور فرمایا پیغمبر کی آبروئیں یہ کمان کی طرح مڑی ہوئی، بڑی باریک اور بڑی خوبصورت معلوم ہوتی تھی. من غیر قرن، یہ آپس میں ملی ہوئی نہیں تھی. بینہما عرق یضرہ الغضب، ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت پھڑکتی تھی. حدیث میں آتا ہے اہدب الاشفار، پیغمبر کی پلکیں ذرا لمبی تھی. اداج العینین واشکل العینین واکحل العینین، فرمایا اداج العینین، پیغمبر کی آنکھیں انتہائی سیاہ تھی. اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے اشکل العینین، بھائی سفیدی میں سرخ ڈورے ڈالے ہوئے تھے. اور تیسری روایت میں آتا ہے اکحل العینین، بغیر سرمے کے بھی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پیغمبر کی آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے. اقنل العینین لہ نور یعلوہ، فرمایا کہ لوگوں پیغمبر کا ناک مبارک اعتدال کے ساتھ لمبا تھا اور اس سے نور کے شعلے نکلتے تھے. سہل الخدین، پیغمبر کے رخسار مبارک پر گوشت تھے. مفلج الاسنین، پیغمبر کے سامنے کے دان یہ درک کشادہ تھے، ذرا فاصلے پر تھے. اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین ثنایا، جب میرے پیغمبر بات کرتے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کر سامنے دیواروں پر بھی پڑتا تھا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، لوگوں پیغمبر کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے کہ 14ویں کا چاند چمکتا ہے. ایسا چہرہ اللہ نے پیغمبر کو عطا فرما دیا تھا. قص اللحیہ، فرمایا داڑھی بڑی گھری تھی. اور کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، فرمایا پیغمبر کی گردن وہ تو مورتی کی طرح تھی اور صفائی میں چاندی کی طرح تھی. اور فرمایا بعید ما بین المنکبین، لوگوں پیغمبر کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا. جلیل المشاش والقدم، پیغمبر کے ہڈیوں کے جوڑ اور کندھوں کے جوڑ یہ بڑے مضبوط تھے. عریض الصدر، اور حدیث میں آتا ہے پیغمبر کا سینہ یہ بڑا چوڑا تھا. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے سواء البطن والصدر، یہ سینہ اور پیٹ برابر تھے. اشرع الذراعین والمنکبین واعالی الصدر، پیغمبر کے صرف چند مقامات پر جسم کے اوپر بال تھے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ کے دونوں بالوں پر، آپ کے دونوں مونڈوں پر اور سینے کے اوپر والے حصے پر اور پنڈلی پر، اور ایسے سینے سے لے کر ناف تک یہ بالوں کی ایک بریک لکیر تھی. جس حدیث میں آتا دقیق المسربہ، یہ ایک بریک لکیر تھی جو سینے سے لے کر ناف تک آتی تھی.
اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے اجود الناس صدرن، لوگوں پیغمبر دل کے بڑے سخی تھے، اصدق الناس لہجتن، بات کے بڑے سچے تھے، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، طبیعت کے لحاظ سے بڑے نرم تھے، وَأَكْرَمْهُمْ عَشِيرَةً، بے خاندانی لحاظ سے بڑے عزت والے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، لوگوں پیغمبر ذات کے لحاظ سے بھی بڑے تھے اور دوسروں کی نظر میں بھی پیغمبر بڑے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے طویل الزندین، پیغمبر کی یہ بازو ذرا لمبے تھے، رحب الراحہ، پیغمبر کی ہتھیلیاں کشادہ تھی، ششن الکفین والقدمین، پیغمبر کے پاؤں اور پیغمبر کے ہاتھ یہ پرگوشت اور روئی سے زیادہ نرم، ریشم سے زیادہ ملائم تھے، سائل الاطراف، پیغمبر کی انگلیاں یہ اعتدال کے ساتھ لمبی تھی۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے خمسان الاخمسین، کہ لوگوں پیغمبر کے تلوے گہرے تھے، مسیح القدمین ینبوع عنہم الماء، فرمایا پیغمبر کے پاؤں مبارک اتنے صاف ستھرے اور چکنے تھے کہ اگر اوپر پانی ڈالا جاتا وہ بھی بہہ جاتا۔ ایسی خوبصورتی اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے بھائی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اذا تھر استنار وجهه كأنه قطعة من القمر، لوگوں جب اللہ کے نبی مسکراتے تھے، اللہ کے نبی جب مسکراتے تھے فرمایا ایسا آپ کا چہرہ منور ہو جاتا تھا، كأنه قطعة من القمر، گویا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ حضرت برہ ابن عازب سے کسی نے پوچھا اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، بھائی کیا اللہ کے نبی کا چہرہ تلوار کی طرح چمکیلا تھا؟ او فرمایا نہیں نہیں، مثل القمر، بلکہ پیغمبر کا چہرہ تو چاند کی طرح چمکیلا تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے ایک رات دیکھا کہ پیغمبر نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، سرخ دھاریوں والا جوڑا پیغمبر نے پہنا ہوا ہے، میں کبھی پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھتا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا، بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا اللہ کے نبی، اللہ نے جو آپ کو حسن و جمال عطا فرمایا وہ چاند کو بھی اللہ نے وہ حسن و جمال نہیں عطا فرمایا۔ حضرت ربیعہ بنت محبت نے کیا کہا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، کہ لوگوں کاش کے پیغمبر کو دیکھتے تو ایسے محسوس ہوتا جیسے سورج نکلا ہوا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے کیا کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ وَشَمْسِي خَيْرٌ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَشَمْسِي تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ حضرت حسان نے کہا لوگوں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرمایا آج تک ایسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آج تک ایسا خوبصورت کسی ماں نے جانا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے ہر عیب سے پاک آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ بھائی دیکھیں دنیا کے اندر ہر انسان ایک عضو کے لحاظ سے خوبصورت ہوتا ہے، کوئی پیشانی کے لحاظ سے خوبصورت، کوئی ناک کے لحاظ سے خوبصورت، کوئی رخسار کے لحاظ سے خوبصورت، کوئی دانتوں کے لحاظ سے خوبصورت، بھائی کوئی رخساروں کے لحاظ سے خوبصورت، کوئی بالوں کے لحاظ سے خوبصورت، کوئی کندھوں کے لحاظ سے خوبصورت، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ہر لحاظ سے خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ پیغمبر کی پیشانی کو دیکھو وہ بھی خوبصورت، پیغمبر کے بالوں کو دیکھو وہ بھی خوبصورت، پیغمبر کے رخساروں کو دیکھو وہ بھی خوبصورت، اور پیغمبر کے ناک کو دیکھو وہ بھی خوبصورت، پیغمبر کے کانوں کو دیکھو وہ بھی خوبصورت، پیغمبر کی گردن کو دیکھو وہ بھی خوبصورت۔ پیغمبر کو جس لحاظ سے دیکھا جائے اور جس طرف سے دیکھا جائے اللہ نے پیغمبر کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں حضرت عائشہ نے کیا فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، لوگوں ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک ہمارا سورج ہے۔ فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء، فرمایا ہمارا سورج یہ تو آسمان کے سورج سے بھی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ آسمان کے سورج صبح فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، ہمارا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ جبریل نے کیا کہا علماء فرماتے ہیں جبریل نے بھی کہا افاقہا گردیدہم محربتا وردیدہم بسیار خوبہ دیدہم ولیکن تو چیزیں دیگرے۔ اللہ کے نبی میں نے مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک میں نے ساری کائنات کو دیکھا ہے، اور اس کائنات کے اندر حسن کے ایسے اعلیٰ شاہکار بھی دیکھے ہیں
کہ لوگ ان کے حسن کی وجہ سے بتوں کی طرح ان کی پوجا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو حسن اپنے نبی کو عطا فرمایا وہ اس کائنات کے اندر کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ اس لیے بھائی اگر حسن و جمال کی وجہ سے محبت کی جائے تو پیغمبر اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ پیغمبر سے محبت کی جائے۔ علماء فرماتے ہیں محبت کا تیسرا سبب وہ احسان ہے کہ دنیا میں ایک انسان دوسرے سے اس کے احسانات کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے عربی کا مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، کہ انسان احسان کا غلام ہوتا ہے، یعنی اگر کسی انسان میں انسانیت ہو، آپ اس پر ایک مرتبہ احسان کر دیں تو وہ آپ کے احسان کو یاد کرے گا اور آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا اور کبھی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا اگر اس کائنات کے اندر دیکھا جائے تو ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسانات نہ ہمارے ماں باپ کے ہیں، نہ دوستوں کے ہیں، نہ عزیز و اقارب کے ہیں، نہ اساتذہ کے ہیں۔ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ احسانات ہمارے اوپر وہ اللہ کے نبی کے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں خدا سے ملایا ہے، جنہوں نے ہمیں خدا کا جلوہ دکھایا ہے، بھائی جنہوں نے فلک کی بلندی میں، زمین کی پستی میں، بھائی دن کی روشنی میں، رات کی تاریکی میں، سورج کی چمک میں، جگنوں کی دمک میں، ذرے کی پرواز میں، قطرے کی تروات میں انہوں نے امت کو اللہ کی پہچان کروائی ہے۔ بھائی جن کی تعلیم نے درندوں کو چوبانی اور بھیڑیوں کو گلہ بانی اور راہزنوں کو جہاں بانی اور غلاموں کو سلطانی اور شاہوں کو اخوانی سکھلائی ہیں، بھائی جنہوں نے خشک میدانوں کے اندر علم و حکمت کے دریا بہا دیے ہیں، بھائی جنہوں نے اونٹوں کے چرواہوں کو زمانے کا امام بنا دیا ہے، بھائی جو غریبوں کے محب تھے اور مسکینوں کے ساتھی تھے، غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسراؤں کے آسرا، بے خانموں کے مہوا، اور جو درد مندوں کی دوا اور چارہ گروں کے درد مند تھے۔ بھائی پھر دنیا کے اندر علماء فرماتے ہیں یہ بھی دیکھیے کہ دنیا میں کوئی آدمی صرف اپنی اولاد پر احسان کرتا ہے، کوئی آدمی صرف اپنے ماں باپ پر احسان کرتا ہے، کوئی آدمی صرف اپنے بہن بھائیوں پر احسان کرتا ہے، کوئی آدمی صرف اپنی عزیز و اقارب پر احسان کرتا ہے، کوئی آدمی دنیا کے اندر صرف اپنی قوم اور برادری پر احسان کرتا ہے، مخصوص طبقے اور جماعت پر احسان کرتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ امت کے ہر طبقے پر، امت کے ہر فرد پر اللہ کے نبی نے احسانات فرمائے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ پیغمبر کی آمد سے قبل، بھائی پیغمبر کی آمد سے قبل لوگ جانوروں پر ظلم کرتے تھے، پیغمبر نے آ کر جانوروں کے حقوق بتلا دیے اور ان کو ظلم و ستم سے بچا لیا ہے، اور پیغمبر کی آمد سے قبل لوگ یتیموں کا مال اڑاتے تھے، پیغمبر نے اس کا بھی تحفظ فرما دیا اور بیواؤں کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن پیغمبر نے بیوہ عورتوں کو اپنے گھر میں بسا کر اور امت کے سامنے ایک مثال قائم فرما دی ہے۔ بھائی پیغمبر سے قبل لوگ مزدوروں کے حقوق کو غصب کرتے تھے، لیکن پیغمبر نے آ کر مزدور کے حقوق بتلا دیے کہ اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ لوگوں مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ اور پیغمبر کی آمد سے قبل لوگ یہ عورتوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے تھے جو جانوروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، لیکن پیغمبر نے عورت کو ماں، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے ایک عظیم مقام عطا فرما دیا اور فرمایا لوگوں اگر یہ عورت بیوی کی شکل میں ہے، خیرکم لأہلی، تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر ماں کی شکل میں ہے تو پیغمبر نے کہا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ لوگوں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو پیغمبر سے قبل لوگ بیٹیوں کو نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ پیغمبر نے آ کر اعلان کر دیا کہ لوگوں جو بچی کی پرورش کرے گا، اس کو اچھی تعلیم دے گا اور پھر اس کا نکاح کرے گا، فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ پیغمبر سے قبل انسان کے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، پیغمبر نے آ کر اس سے کعبے سے زیادہ محترم قرار دے دیا۔ یہی انسان
جو کیڑوں مکوڑوں کے سامنے جھکنے والا تھا، بھائی شجر و حجر کے سامنے جھکنے والا تھا، اس کو پیغمبر نے صرف خدا وحدہ لا شریک کے سامنے جھکا دیا ہے۔ یہی انسان ذاتوں اور برادریوں کے اندر تقسیم تھا، پیغمبر نے آ کر اعلان کر دیا لا فضل لعربی علی عجمی، کہ لوگوں کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بھائی علماء فرماتے ہیں ایک اور پہلو کے لحاظ سے اگر پیغمبر کو دیکھا جائے تو پیغمبر کے احسانات کا پتہ چلتا ہے۔ دیکھیے پیغمبر کو ساحر کس لیے کہا گیا، پیغمبر کو مجنون کہا گیا کس لیے کہا گیا، اور پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے کس لیے، پیغمبر سے بائیکاٹ کیا گیا کس لیے، پیغمبر کے جسم اطہر پر اوجری ڈالی گئی کس لیے، اور پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی کس لیے، اور پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے کس لیے، اور پیغمبر کو مکے سے نکالنے پر مجبور کر دیا گیا کس لیے، اور پیغمبر کے جسم کو لہولہان کیا گیا کس لیے، اور پیغمبر کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا کس لیے، اور پیغمبر کے چچا کے جسم کے 14 ٹکڑے کیے گئے کس لیے، یہ ساری تکلیفیں پیغمبر نے کس لیے برداشت کی ہیں، اس امت کی خاطر برداشت کی ہیں۔ نہ عہدہ مقصود تھا اور نہ منصب مقصود تھا، نہ مال و دولت مقصود تھا، صرف ایک ہی مقصد تھا کہ میری امت جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے اور جنت کی حقدار بن جائے۔ بھائی جو پیغمبر امت کی اتنی فکر کرے، بھائی دن کے جلووں میں دیکھو اس سے امت کی فکر ہے، رات کی خلوتوں میں دیکھو اس سے امت کی فکر ہے، مکے میں ہے اس سے امت کی فکر ہے، مدینے میں ہے اس سے امت کی فکر ہے، سفر میں ہے امت کی فکر ہے، حضر میں ہے امت کی فکر ہے، بھائی بڑھاپے میں ہے امت کی فکر ہے، بیماری کی حالت میں امت کی فکر ہے، بھائی اور صحت اور خوشی اور غمی میں دیکھو امت کی فکر ہے۔ اور اس طرح اگر زمین پر ہے پیغمبر کو امت کی فکر ہے، اگر عرش پر ہے امت کی فکر ہے، بھائی دنیا میں ہے امت کی فکر ہے، اگر آپ دنیا سے چلے گئے پھر بھی امت کی فکر ہے۔ علماء فرماتے ہیں قیامت کے ہولناک مناظر میں جہاں آدم صفی اللہ جیسا پیغمبر کہے گا یا رب نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے، نوح نجی اللہ جیسا پیغمبر کہے گا یا رب نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، موسیٰ کلیم اللہ جیسا پیغمبر کہے گا اے اللہ مجھے بچا لے، ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر کہے گا اے اللہ مجھے بچا لے، یوسف صدیق اللہ جیسا پیغمبر کہے گا اے اللہ مجھے بچا لے، داؤد خلیفۃ اللہ جیسا پیغمبر کہے گا اے اللہ مجھے بچا لے، عیسیٰ روح اللہ جیسا پیغمبر کہے گا اے اللہ مجھے بچا لے۔ لیکن اس دن ایک ہی ذات ہوگی، ایک ہی شخصیت ہوگی، بھائی ایک ہی انسان ہوگا جو یہ کہے گا یا رب امتی، یا رب امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ تو بھائی جو نبی امت کی اتنی فکر کرے، بھائی جو اس امت کی خاطر نہ دن کو دیکھے، جو اس امت کی خاطر نہ رات کو دیکھے، بھائی جو اس امت کی خاطر اپنی بیٹیوں کو طلاقیں دلوانا برداشت کر لیں، بھائی جو امت کی خاطر اپنے جسم کو لہولہان کرنا برداشت کر لیں، جو امت کی خاطر اپنے دندان مبارک شہید کروانا برداشت کر لے، لیکن آج ہم امتی ہو کر اور اس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود لیکن ہم پیغمبر کی شکل و صورت کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، پیغمبر کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں، پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں، بھائی ہم پیغمبر کو کیا جواب دیں گے میدان قیامت میں جا کر؟ تو اس لیے بھائی ہماری کامیابی اسی بات کے اندر ہے کہ جس پیغمبر نے ہماری خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور جس پیغمبر نے وہ جسم کہ جس جسم کے ایک ایک عضو کی اللہ قرآن کے اندر قسمیں کھاتا ہے، بھائی اس جسم کے اوپر بھائی اوجری ڈالی جا رہی ہے، غلاظت ڈالی جا رہی ہے، اور اس جسم کو لہولہان کیا جا رہا ہے، اور ان دندان مبارک کو شہید کیا جا رہا ہے، بھائی وہ بیٹیاں کہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، بھائی ان کو طلاقیں دی جا رہی ہیں، لے ساری کی ساری تکلیفیں پیغمبر نے امت کی خاطر برداشت کی ہیں۔ بھائی آج ہم امتی صرف پیغمبر کی شکل کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، پیغمبر کی لباس کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، پیغمبر کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے بھائی امت کی کامیابی یہ ہے،
امت کا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پیغمبر کے نقش قدم پر چلے اور پیغمبر کی ایک ایک سنت پر عمل کرے، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو اعلان کر دیا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، لوگوں ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے فرمایا انکار سے کیا مراد ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، بھائی جس نے میری تابعداری کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، جس نے نافرمانی کی فرمایا اس نے انکار کر دیا ہے۔ دوسری روایت کے اندر کیا فرمایا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرے گا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی اگر ہم پیغمبر کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں، پیغمبر کے ساتھ پیار کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی پیغمبر کی شکل و صورت کو اختیار کر لیں، پیغمبر کے لباس کو اختیار کر لیں اور پیغمبر کی تعلیمات کو اختیار کر لیں، ورنہ بھائی قیامت کے دن ہر آدمی کو پیغمبر کا سامنا کرنا پڑے گا، ہر آدمی کو پیغمبر کی ضرورت پڑے گی۔